بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو کا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ہے تعویذات کے بارے میں کہ اکثر لوگوں کو ان کے گھروں میں سے تعویذات ملتے ہیں۔ وہ تعویذات گھر میں کسی بھی جگہ سے پڑے مل جاتے ہیں، سیف الماری کے نیچے سے، بیڈ کے نیچے سے، یا گھر میں کسی اور چیز کے وزن کے نیچے سے ملتے ہیں، یا پھر کپڑوں میں سے، یا کسی بھی چیز میں سے مل جاتے ہیں، یا آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، وہاں سے کوئی تعویذات آپ کو ملتے ہیں، تو آپ ان کا کیا کریں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ ہمارے آج تک کے روحانی علاج جب سے کر رہے ہیں، تب سے لے کے آج تک بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہمارے گھر سے ایسے تعویذ نکلا تھا، یعنی کہ وہ اپنی پرانی کہانی سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، فلاں وقت میں فلاں مسئلہ ہوا تھا، اور پھر اس کا حل کیا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ ایسا پیشنٹ اپنی تکلیفیں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں مریض کہ ہم نے ان تعویذات کا کیا کیا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پانی میں بہا دیا، اور بعض مریض بولتے ہیں کہ ہم نے کسی سے پوچھا تھا، یا کسی پیر سے یا عامل سے، تو انہوں نے بولا تھا کہ اس کو جلا دیں۔ اور بعض لوگ ایسا بھی بولتے ہیں کہ جی اس کو دبا دینا ہے۔ تو میں اس چیز پہ روشنی آج ڈالوں گا، اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دوں گا کہ آپ کو جلانا چاہیے وہ تعویذ، یا پھر اس کو پانی میں بہا دینا چاہیے، یا پھر اس کو دبا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ یہ مسئلہ کسی پیشنٹ کے ساتھ ہوا ہے، تو ہمارے کوئی پیشنٹ ہے تو ان کے آگے کوئی جاننے والے ہیں، تو انہوں نے میرا نمبر دیا کہ ان بھائی صاحب سے پوچھ لیں آپ کہ ان کا کیا کرنا ہے تعویذات کا۔ کسی کے گھر سے ملے تو میں نے سوچا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ لائف میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو آپ ان تعویذات کا کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعویذات کو اگر تو وہ کھلا ہوا ہے تو اس کی لکھائی کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ اس کے اوپر کیسا، یعنی اردو لکھا ہے، عربی لکھی ہے، یا اعداد میں کچھ لکھا ہے، گنتی میں لکھا ہے، اس کو اچھے طریقے سے نوٹیفیکیشن کریں۔ نوٹیفیکیشن کرتے ہوئے آپ آیت الکرسی یا درود شریف لازمی پڑھیں۔ جتنی دیر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اتنی دیر درود شریف یا آیت الکرسی کو پڑھتے رہیں۔ اگر وہ تعویذ بند ہے تو اس کو آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے پھر اس کو آپ کھول کے اس کے اندر اچھے طریقے سے لکھائی چیک کریں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اگر تو کوئی جنتر منتر ایسی کوئی چیز لکھی ہے، یا کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی خاکہ بنا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ، پاؤں، کلہاڑی، یا کوئی آدمی، عورت، یا کوئی جسم کا حصہ بنا ہوا ہے، تو وہ تعویذ ہے ڈینجرس۔ وہ تعویذ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی عربی یا پھر کوئی اعداد یا ایسا کچھ لکھا ہے، یا کچھ بھی بالفرض لکھا ہے، تو اس کی آپ تصویر بنا لیں۔ ہر گھر میں موبائل ہیں تو اس کی اچھے طریقے سے سیدھا کر کے، جہاں اس کی بیک سائڈ پہ اگر لکھائی ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ اس کی بھی اچھے طریقے سے پکچر لیں، اور اگر فرنٹ سائڈ پہ لکھائی ہے تو اس کی فرنٹ سائڈ سے اچھے طریقے سے پکچر لے لیں، تاکہ اس کی لکھائی جو ہے وہ واضح طور پہ پتہ چل سکے کہ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہے، کیا کیا لکھا گیا ہے۔ پکچر لینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ ریکارڈ رہے، تاکہ آپ کسی بھی عامل، پیر یا بزرگ کو، یا اللہ کے بندے کو جو اس چیز کا ماہر ہے، اس کو دکھا کے آپ پوچھ سکیں، اس کے بارے میں حل جان سکیں کہ یہ کس لیے تھا اور اس کا ہم کیا حل کریں۔ ظاہری بات ہے نا، جب آپ کسی کو کچھ دکھائیں گے تو پھر ہی اس کا کوئی حل بتائے گا نا آپ کو۔ اگر آپ ویسے ہی اس کو جلا دیں گے، یا اس کو بہا دیں گے پانی میں، یا کہیں پھاڑ دیں گے، کچھ بھی اگنور کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو، اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔
یا اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں کیا گھر اجڑ سکتا ہے، کوئی بندے کی جو ہے وہ مصیبت آ سکتی ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے نا، اس کا حل جاننا تو بہت ضروری ہے۔ کسی کو کچھ دکھائیں گے تو وہ پھر ہی آپ کو حل بتائے گا۔ ابھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جی کسی نے بتایا تھا کہ تعویذ کو جلا دو۔ تو یہ جلانا جو ہوتا ہے نا تعویذ کو، یہ جب آپ اس کو جلاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، تو اس طرح کسی بھی تعویذ کا اثر ختم نہیں ہوتا، وہ دگنا بھی ہو جاتا ہے۔ جلانے سے ہمیشہ جو ہوتا ہے نا، یہ سفلی یا کالے جادو کے یا ایسے معاملات کے کوئی تعویذات ہوتے ہیں، وہ جلانے سے مزید آگ پکڑتے ہیں۔ تو آپ پھر جب جلا لیتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، پھر آپ ساری زندگی جو ہے وہ پیروں کے آستانوں پہ عاملوں کو اور ٹھگوں کو، ایسے بہت سے لوگوں کو پیسے جو ہے وہ دے دے کے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ یہ جو بات ہے نا، ذہن میں رکھیں کہ تعویذ کو ہرگز نہیں جلانا۔ بہت سارے جو تھرڈ کلاس عامل ہیں، تھرڈ کلاس کوئی پیر ہیں، وہ ایسی جاہلیت کا کام جو ہے وہ بیچارے بھولے والے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جی جلا دو، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ تعویذ کو جلانا۔ کسی کے کہنے پہ بھی آپ نے تعویذ کو کبھی نہیں جلانا، بے شک وہ کم خطرناک ہو یا زیادہ خطرناک ہو۔ تعویذ کو جلانے والا کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، اور تعویذ کو کبھی بھی آپ نے کہیں دبانا نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پر اس کو تعویذ کو کہیں باہر جا کے دفن کر دیتے ہیں، کسی نہر کے کنارے یا پھر وہ جنگل میں یا پھر کئی بے آباد جگہ پہ اس کو دفنا دیتے ہیں، تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں آپ نے کرنا، لیکن وہ اپنا کام کرتا رہے گا، آگ جلانے سے وہ زیادہ ڈینجرس نہیں ہے۔ ایسا اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی لائف میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تعویذ ملتا ہے، اس کے اندر کوئی جنتر منتر تنتر لکھے ہوتے ہیں، یا کوئی جسم کا اعضاء حصہ یا کوئی بھی ایسی چیز چھپی ہوتی ہے، تو یا نہیں بھی چھپی ہوتی، تو اس کا حل کیا کرنا ہے؟ تو مین آپ نے یہ کرنا ہے، پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ملا لینا ہے، دونوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے آپ نے۔ مکس کر کے اس کے اندر وہ تعویذ ہے اس کو آپ نے ڈال لینا ہے، اور اس کو 1 گھنٹہ جو ہے اس کے اندر پڑا رہنے دینا ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹہ گھڑی کے ٹائم سے نوٹ کر لینا ہے۔ زیادہ پڑا رہے تو وہ بہتر ہے، لیکن 1 گھنٹے سے کم نہ ہو۔ اگر وہ 1 گھنٹہ پڑا رہا ہے نا، وہ جتنا بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اس کا 75% جو ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی 25% کی بات۔ تو جب آپ نے اس کی تصویر لی ہوگی نا، تو پھر آپ کسی کو دکھا کے اس کا حل جان سکیں گے، لیکن وہ آپ کی تباہی نہیں کر سکتا تعویذ۔ ہاں تھوڑی بہت دقت دے سکتا ہے، لیکن تباہی سے دقت بہتر ہے۔ پھر وہ جو تعویذ آپ نے پانی اور دودھ میں مکس میں رکھا ہوگا نا 1 گھنٹہ رکھ کے، تو پھر اس کو آپ وہ گل جائے گا، یعنی اس کی لکھائی بھی اور وہ کاغذ جو ہوگا نا وہ اچھے طریقے سے یعنی کہ گھل مل جائے گا۔ تو آپ نے اس چیز کو باہر کہیں، گھر میں نہیں اس کو ڈالنا، نہ گھر میں کہیں واش روم میں پھینکنا ہے، نہ ہی اس کو برتنوں والی جگہ پہ جہاں پر برتن دھوتے ہیں ایسے والی جگہ پہ نہیں اس کو ڈالنا۔ اس کو باہر لے جائیں گھر سے دور، تو اس کو پھر کسی چلتے پانی میں ڈال دیں، یا کہیں ندی ہے یا کھڑا پانی ہے، یا پھر وہ کوئی سوکھی جگہ ہے، بے آباد جگہ ہے، یعنی کہ گھر سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ نے دور جا کے ڈالنا ہے۔ تو جو امید ہے کہ وہ جو 25% ہے نا اس کا اثر دودھ میں اور پانی میں ڈالنے کے بعد، 75% تو انشاءاللہ وہاں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ جو 25% ہے نا، اگر اس کو آپ 1 کلومیٹر گھر کی حدود سے دور جا کے پھر اس کو پھینکتے ہیں نہر میں یا پھر پانی میں یا کہیں بے آباد جگہ میں، تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ 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 آپ کے اس کام کرنے کے بعد میں وہ تعویذ جو ہے نا وہ یقیناً 100% جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، اور آپ کو کوئی بھی دقت یقیناً نہیں بنے گی۔ باقی میرا کام تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، آپ کو پرفیکٹ معلومات دینا۔
سو میں نے شروع سے لے کے اینڈ ویڈیو تک آپ کو جتنی باتیں بولی ہیں، جتنے پوائنٹ بولے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے کام آ سکیں۔ باقی میرا کام تھا آپ کو اصلیت بتانا تاکہ آپ اصلیت سے دور نہ رہیں، کیونکہ اکثر پیر، اکثر عامل، اکثر ایسے جو تعویذات کے ماہر بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی ریئل باتیں کسی کو نہیں بتاتے۔ اگر وہ بتائیں گے تو ان کے پاس کون جائے گا؟ ظاہری بات ہے نا۔ لیکن میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ میں یہاں چینل بنانے کا، آپ لوگوں تک سچائی کو سامنے لانے کا جو ہے وہ میرا مین مقصد ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ بے شک اس کا اجر جو ہے وہ مالک کی ذات نے دینا ہے، ویسے بھی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اچھی راہ دے سکتا ہے، دکھا سکتا ہے اچھی راہ، وہ ہمارا کام ہے۔ جتنا ہم سے ہو رہا ہے اتنا ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ جتنا رب نے توفیق دی اتنا کریں گے انشاءاللہ۔ باقی رہ گئی عاملوں کی، پیروں کی، بابیوں کی بات، جیسے لوگ ہیں ویسے ان کے پیر ہیں، ویسے ان کے بابے ہیں، تو جیسے مریض ہیں تو ظاہری بات ہے نا، ان کے پھر جو ان کے رہبر ہیں وہ بھی ویسے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ پڑھا لکھا دور ہے تو سمجھدار دور ہے، تو جاہلیت کا دور تو پچھلا تھا جب کتابیں نہیں تھی، علم نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں پھر بھی انسان تعویذات کو چلائے، ایسے الٹے سیدھے کام کروانے والے بھی جاہل ہیں، اور کرنے والے بندے تو وہ تو بھولے والے ہیں، ان کو تو نہیں نہ پتا، لیکن جن کو پتا ہے وہ غلط گائیڈ کریں تو پھر لعنت ہے ایسے بندے پہ۔ باقی لاسٹ میں جو میں نے باتیں کی ہیں، اگر میری باتوں کی وجہ سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہو تو میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں۔ باقی اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی تکلیف مند انسان کا بھلا ہو سکے، اس کو کوئی انفارمیشن مل سکے، یا اس کو کوئی راہ مل سکے۔ بے شک اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت کے ساتھ آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔